تم خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کرو۔ تم صرف خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہو۔ یہ اس خوشبو کا قصور نہیں ہے، تمہارے حواس کا ہے۔ تم اسے گوشت پوست کی لڑکی اور اپنی واقف کار سمجھ لو۔ مجال ہے جو خوف تمہارے نزدیک بھی آ سکے، جمیل نے کہا۔ تم تو کافی تجربہ کار معلوم ہوتے ہو، میں نے جمیل سے کہا۔ نہیں، تجربہ کاری کی بات نہیں، وہ مسکرا اٹھا۔ یہ نفسیاتی بات ہے، نفسیات سمجھو، سیدھی سی بات ہے۔ رات کا وقت تھا، تم پہلی دفعہ تنہا تھے، ایسے میں ایک اجنبی لڑکی، اور وہ بھی کسی الٹے سیدھے لباس میں نظر آئے تو خوف زدہ ذہن بدروحوں اور چڑیلوں تک پہنچے گا تو کہاں تک جائے گا؟ رات کے اندھیرے میں تو خوف درخت کو بھی جن بھوت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ چڑیلوں وغیرہ پر میرا یقین بھی پختہ نہیں، اور چڑیلیں اور بدروہیں انسانوں کو اپنا جسم پیش نہیں کرتی، بلکہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتی ہیں۔ جہاں تک میرے مطالعے اور معلومات کا تعلق ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی وجود ہے بھی تو سراپا رحم نہیں، بلکہ ظلم کی حد سے باہر ہے۔ میں نے جمیل کی تمام باتوں کو بغور سنا۔ بے شک وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ایسے ہمدرد دوست کی قربت سے مجھے یکگونا سکون ملا۔ میں نے جمیل سے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم آج رات میرے ساتھ سو جاؤ؟ صرف آج رات کی بات ہے، کل تو امی وغیرہ آ جائیں گے۔ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کا تم پر کیا اثر ہوا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ تمہاری واقعی خیر خواہ ہے تو کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، بشرط یہ تم اسے مایوس نہ کرو، خواہ تمہاری امی ہی کیوں نہ آ جائیں۔ شاید ابھی جمیل کچھ اور کہتا، مگر میری خوفزدہ نگاہیں دیکھ کر اس نے اپنی نظریں بھی کھڑی کی، کھڑکی کی طرف کر دیں، جہاں میرا وین کلر کے پردے پیچھے چوڑا سا غلاف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کاغذ پہلے تو یہاں نہیں تھا، میں نے بمشکل کہا۔ جمیل نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹا دیا۔ اب کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر نمایاں تھی۔ تمہارے ہمدرد اور رازدار دوست جمیل کی تمام باتیں حرف بحرف درست ہیں، فقط تمہاری دوست۔ میں نے حیرت سے جمیل کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جمیل نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیے، پھر چاروں طرف گھوم کر مجھ سے کہنے لگا، سنگو آشی، عجیب سی خوشبو کا ہلکا سا احساس ہوتا ہے۔ میں نے غور کیا تو واقعی بالکل ویسی ہی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جمیل نے میرے کندھے پر سر رکھ کر ہمدردی سے پوچھا، ایسی ہی خوشبو تھی آشی؟ بلکہ وہ بہت تیز تھی، میں نے ویسے ہی سونگتے ہوئے کہا۔ اچھا آشی، میں چلتا ہوں، اگر تم رات کو واقعی خوفزدہ ہو گئے تو چیخنے کی کوشش کرنا، میں تمہارے گھر کے باہر موجود ہوں گا، اور خوفزدہ بالکل نہ ہونا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر الماری کی طرف دیکھا، اسے استعمال کرنا۔ میں نے دیکھا وہاں ابو کا کیمرہ رکھا ہوا تھا، میں اس کی بات سمجھ گیا، اس لیے سر ہلا دیا۔ وقت بڑی آہستگی سے رینگ رہا تھا اور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی، میں نے کیمرہ پکڑ لیا اور ریل چیک کی، جو ہی دنوں غالباً ابو نے ڈلوائی تھی۔ پھر میں کیمرہ اٹھائے باہر آ گیا۔ گو کہ میرا خیال تصویریں بنانے کا نہیں تھا، تاہم جب میں نے ڈوبتے سورج کی مدھم کرنوں کو آم اور یوکلپٹس کے درمیان دیکھا تو جی چاہا کہ ایک عدد فوٹو کھینچ لوں۔ میں نے کیمرہ درست کیا اور ایک تصویر لے لی۔ نیچے پھولوں کا تختہ تھا اور اس کے دونوں طرف آم اور یوکلپٹس کے درخت تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، شام ہو گئی۔ کچھ کھانے کو جی نہ چاہا۔ میں نے سب کمرے بند کیے، ایک جگہ کو اچھی طرح جانچا اور گیسٹ روم کے اسی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ باقی دنوں کے معمول کی طرح اس روز بھی مجھے چھم کی آواز سنائی دی۔ میں نے کیمرہ کھڑکی میں رکھ دیا اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر بآسانی لی جا سکتی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے مترنم سی آواز میں کہا ہو، میں آئی کم ان ڈارلنگ۔ میں نے جمیل کی گفتگو ذہن میں دہراتے ہوئے کہا، او ہو۔ خوشبو کے زبردست بھبکے کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو تم نے مجھ سے دوستی کر ہی لی؟ جی ہاں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں واقعی بہت تنہا ہوں، مجھے کسی ساتھی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اف میرے خدا، اس کا ہاتھ برف کی طرح یخ تھا۔
میرے سارے بدن میں برقی دوڑ گئی اور میں سرتاپا کانپ گیا۔ تشریف رکھیے۔ میرے دانت یوں بجے جیسے سخت سردیوں میں کپڑوں کے بغیر کھڑا کر دیا گیا ہوں، اور وہ بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنی موٹی موٹی غلافی آنکھوں سے کمرے کی چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ آپ اپنا نام تو بتائیے، میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام؟ مجھے نگینا کہتے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں رہتی ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ سوچیے تو ہر جگہ، دیکھیے تو کہیں نہیں، اس نے محمل سا جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ سے کہوں کہ میں بوڑھے آم اور یوکلپٹس پر رہتی ہوں مگر نظر نہیں آتی تو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میں نظر نہیں آتی ہوں، اس نے تفصیلاً جواب دیا۔ آپ مجھ جیسی انسان تو نہیں ہیں؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ جی نہیں، وہ مسکرائی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسکراتے رہنا اس کی عادت ہے، کیونکہ وہ تمام وقت مسکراتی رہتی تھی۔ چائے پئیں گی؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، میں چائے نہیں پیتی، جواب ملا۔ دودھ تو پی لیتی ہوں گی؟ میں نے پر امید نظروں سے دیکھا۔ مجھے کھانے پینے کا مت کہیے، میں ان باتوں سے بے نیاز ہوں۔ وہ الجھ گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ بغیر کھائے پیے زندہ رہتی ہیں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ سنیے، میری باتوں کو سنجیدگی سے سنیے اور ان پر یقین کیجیے۔ میں آپ جیسی انسان ہرگز نہیں۔ میں بغیر کھائے پیے زندہ رہتی ہوں، اپنی مرضی سے غائب بھی ہو سکتی ہوں اور نظر بھی آ سکتی ہوں۔ میں جس جن سے تعلق رکھتی ہوں اس کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور اپنے باپ کی اجازت سے آپ سے ملنے آتی ہوں۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ مت پوچھیے۔ آپ نے تو مکمل انٹرویو لینا شروع کر دیا ہے، وہ بولتی چلی گئی۔ بہت بہتر، میں اب کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، میں نے آہستگی سے کہا۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر کیمرے کا بٹن دبا دیا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی تصویر آ چکی ہوگی۔ اگر میں آپ سے ملنا چاہوں، یعنی رات سے پہلے، تو میں نے پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آپ جو مجھ سے کہنا چاہیں اسی وقت کہہ لیا کریں۔ نگینا نے تجویز پیش کی۔ آپ ہوتی تو یہی ہے نا؟ میں پوچھ بیٹھا۔ ضروری نہیں، کبھی کبھار میں حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی ہوں، اسی صورت میں میں یہاں نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا۔ آپ بھی تو کچھ کہیں، اتنی دیر سے میں یہ باتیں کیے جا رہا ہوں۔ جب مجھے کوئی بات نہ سوچی تو میں نے کہا، میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آیا یہ کیمرہ میری تصویر لینے کے لیے رکھا گیا ہے؟ اس نے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کیمرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ لیکن اگر آپ پسند کریں تو میں کھینچ لوں۔ اوہ نو، اس کی خاص ضرورت نہیں، اس نے مخصوص انداز میں کہا۔ آپ غالباً ہر کام ضرورت کے تحت کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا۔ اشر، آپ پھر میری ذات کے متعلق باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کچھ ناراض معلوم ہوتی تھی۔ سوری، میں بھول گیا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آج میں نارمل کیوں ہوں، میں بے ہوش کیوں نہیں ہو گیا۔ وہی خوشبو میرے چاروں طرف پھیلی تھی، وہی لڑکی میرے پاس تھی، مگر آج میں مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ جمیل کا کہنا تھا کہ میں اسے گوشت پوش کی لڑکی سمجھ لوں تو ڈروں گا نہیں، لیکن اس نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں۔ پھر بھی میں مطمئن کیوں تھا، میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کوئی بات تو کیجیے۔ نگینا کی آواز سے سوچ کا سلسلہ دھاگے کی طرح ٹوٹ گیا۔ میں کیا بات کروں؟ بولنے لگوں تو آپ کی ذات تک جا پہنچتا ہوں۔ کھانا پینا آپ پسند نہیں فرماتی، آپ بھی کوئی بات کیجیے۔ میں نے اس کی خواہش کو واپس لوٹا دیا۔ اچھا پھر آپ لیٹ جائیں، غالباً آپ کو نیند آ رہی ہے، نگینا نے اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ گیا اور میرا سر دبانے لگی۔ جو ہی اس کے ہاتھ میری پیشانی سے مس ہوا میں کانپ گیا۔ پورے جسم میں سردی اور بجلی کی شدید لہر دوڑ گئی۔ آہستہ آہستہ میں غنودگی میں چلا گیا۔ مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تنہا تھا، گیسٹ روم کا دروازہ کھلا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیل نے مجھے متوجہ کر لیا۔ گیٹ کھولا تو جمیل کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہی پوچھا، رات کیسی گزری آشی؟ اب میری بھی سنو آشی، جمیل نے کہنا شروع کیا۔
رات میں 10 بجے کے قریب تمہارے گھر آیا تھا، ابھی میں گیٹ کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ میرے منہ پر کسی کا زوردار تھپڑ پڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سرخ رنگ کا لبادہ اوڑھے ایک بدصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کے گلے میں ننھی ننھی کھوپڑیوں کا ہار تھا اور وہ غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جمیل چپ ہو گیا۔ میں سوچوں میں کھو گیا۔ جمیل کی آواز نے مجھے جلد ہی سوچوں سے نجات دلا دی۔ چلو عاشی، نیگیٹیوز ایکسپوز کرا لیں۔ میں نے کیمرہ اٹھا لیا، ریل نکالی اور جمیل کے ساتھ چل پڑا۔ اچھرے کا ایک فوٹو گرافر جمیل کا دوست تھا۔ جمیل نے ریل اسے دے دی۔ میں گھر آ گیا۔ میرا خیال تھا امی آ گئی ہوں گی، مگر مجھے حیران ہو جانا پڑا کہ گھر بالکل سنسان تھا۔ ابھی میں اس بات پر غور کر رہا تھا امی کیوں نہیں آئیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو اشر اسپیکنگ، میں نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو اشر، خیریت سے گزر رہی ہے؟ میں آواز پہچان گیا، وہ امی تھی۔ جی ہاں امی، آداب۔ سنو اشر، نثار کی دلہن کے نانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کی شادی 1 ماہ بعد ہوگی۔ اگر تم چاہو تو ہم یہ 1 ماہ یہیں رہ لیں۔ امی مطلب پر آئیں۔ جی امی، میری طرف سے آپ بے شک 2 ماہ رہ لیں، مگر آپ اتنا عرصہ وہاں کیا کریں گی؟ بہتر یہی ہے کہ واپس ہی آ جائیں، میں نے رائے دی۔ مگر اتنی دور سے روز روز آیا بھی تو نہیں جانا، امی نے کہا۔ چلیے پھر جو آپ کی مرضی۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ اس رات پھر خوشبو کے ساتھ نگینہ آئی۔ ہم گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ رات گزر گئی اور میں بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ میں نگینہ کے جانے سے پہلے سو کیوں جاتا ہوں، وہ میری موجودگی میں کیوں چلی نہیں جاتی۔ نگینہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا لباس بھی زیادہ قابل اعتراض نہیں تھا، بس صرف اس کی موجودگی میں مجھے اس بات سے الجھن ہوتی تھی کہ اس کا جسم بہت سرد تھا۔ اگر کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی تو میرے بدن میں سردی کی شدید لہر دوڑ جاتی اور میرے لیے خود کو نارمل رکھنا دشوار ہو جاتا۔ صبح ہی صبح جمیل آ گیا۔ میرے ساتھ فراڈ کرتے ہو، اس نے چھوڑتے ہی کہا، اور پھر ایک لفافہ میری طرف پھینک دیا۔ یہ تصویروں والا لفافہ تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا۔ کچھ تصویریں ابو نے کھینچی تھیں۔ ایک وہی ڈوبتے سورج کی تصویر تھی اور آخری تصویر میں گیسٹ روم کا ایک بیڈ تھا، 2 کرسیاں تھیں، دیوار پر لگی سبزیاں اور کیلنڈر تھے، مگر نگینہ نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ یقین کرو جمی، میں نے خود تصویر کھینچی تھی۔ یہ میرے بیڈ کے پاس سفید دھبا دیکھ رہے ہو نا، یہیں وہ بیٹھی تھی۔ اب کیمرے کی آنکھ میں نہیں آئی تو میرا کیا قصور، میں نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ جمیل روٹھا روٹھا کھڑا ہو گیا۔ رات کو حسب معمول نگینہ آ گئی۔ آج ہم تصویریں کھینچیں گے، میں نے کیمرہ پکڑ کر کہا۔ بے فائدہ ہوگا اشر، میں کیمرے کی نگاہوں میں نہیں آ سکوں گی، نگینہ نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے اچنبھا ہوا۔ تم دھویں کی تصویر لے سکتے ہو نگینہ، مگر میری بدقسمتی دیکھو کہ تمہاری تصویر نہیں آتی، میں نے سر پٹک کر کہا۔ چھوڑو اس ذکر کو اشر، یہ سب بیکار ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ نگینہ نے اسے بیکار کہا تو میں نے جمیل کا واقعہ سنا دیا اور پوچھا، کیا تم اس سرخ لبادے والی ڈائن کو جانتی ہو؟ اسے ڈائن مت کہو اشر، وہ میری گارڈ تھی، نگینہ مسکرائی۔ دن بے رونق اور راتیں نگینہ کی قربت میں گزرتی گئیں۔ جمیل اس دن کے بعد نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر فون کیا تو پتہ چلا وہ کراچی چلا گیا ہے۔ مجھ سے ملے بغیر، میں بڑبڑایا، مجھے بتائے بغیر، وہ یقیناً مجھ سے ناراض ہوگا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سوچتا گیا۔ اس رات نگینہ نے مجھے بتایا، جمیل کو بھول جاؤ اشر، وہ اب کبھی نہیں ملے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں جمیل کا وجود نہیں ہے۔ وہ اپنی راہ میں ٹانگ اڑانے والے کا یہی اشر کرتی ہوں، اور تمہیں تو میں نے خود منتخب کیا ہے۔ میں اس کے یہ فکرے کبھی بھول نہیں سکا اور نہ بھول سکوں گا۔ جمیل کی یاد کے ساتھ ہی مجھے اپنی ذات پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں جمیل کا قاتل ہوں، کیونکہ اس کے بعد واقعی جمیل مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے والدین چیختے چلاتے ملک کے کونے کونے میں پھرے اور آخر کار میرا اور ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ میرا جگری یار، میرا مخلص دوست میری وجہ سے چھن گیا۔ وہ میری خاطر جان پر کھیل گیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایک دن نگینہ کہنے لگی، اشر، مجھے یقین نہیں تھا
کہ تم والدین کی آمد کے بعد بھی مجھ پر توجہ دو گے، اس لیے میں نے شادی رکوا دی تاکہ وہ زیادہ عرصہ وہاں رہیں اور اس مدت میں تم مجھ سے سمجھ لو۔ راتیں دنوں میں تبدیل ہوتی گئیں اور دن رات کے قالب میں ڈھلتے گئے۔ 1 ماہ کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور امی آ گئی۔ رات کو سب بہن بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نوشی اور خالق بھائی بھی تھے اور ابو بھی اس دن ٹور سے واپس آئے تھے۔ امی کہنے لگی، ہیں کیسی بری موت تھی اس بڈھے کی۔ کون سا بڈھا؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہی دلہن کا نانا، امی نے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے رہانا گیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ بس رات کو بستر سے اٹھا، ممکن ہے چکر آ گیا ہو، وہیں گر گیا۔ کمزور سا تو تھا، وہیں سرما ہو گیا، شکل نہ پہچانی جاتی تھی۔ امی نے تفصیلاً بتایا۔ ممکن ہے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میں نے غور سے امی کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو ہی تو گیا تھا دھکا دینے۔ امی چڑ گئیں اور پھر بات پلٹ کر بولی، آشی، اس 1 مہینے میں تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے سراپ پر نگاہ ڈالی۔ میں تو تجھے دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں، حلیہ تو دیکھو اپنا۔ میں نے اس دن پہلی مرتبہ آئینے کے سامنے خود کو ہر زاویے سے جانچا۔ امی کی حیرانی بجا تھی۔ بال بے حد بڑے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور بے خوابی کی چغلی کھا رہی تھی، اور شیو بھی بڑھا ہوا تھا۔ صبح میں اپنا حلیہ درست کرنے لگا۔ شیو کرنے کی غرض سے شیور اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے میرے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ پھر سرگوشی سے کہا، چھوڑیں اشر، آپ یوں ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ میں سمجھ گیا وہ نگینہ تھی، اور پھر جیسے میں پاگل ہو گیا، شیو کرنا چھوڑ دیا اور ہر کسی کی طرف سرخ آنکھوں سے گھورا کرتا اور وہ ڈر جاتا۔ ابو ہر بڑے ڈاکٹر، حکیم، پیر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کے دماغ میں رسولی ہے، حکیموں نے کہا جگر پر ورم ہے، پیروں نے بتایا کہ کسی جن کا سایہ، مگر میں ان سب باتوں کو غلط سمجھتا رہا۔ میرا کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ آم و یوکلپٹس کے درختوں سے مجھے عشق ہو گیا۔ سارا وقت انہی کے نیچے بیٹھا نگینہ سے باتیں کرتا رہتا۔ وہ کبھی جواب دیتی، کبھی نہ دیتی، مگر میں مسلسل بولتا چلا جاتا۔ پھر ایک دن میں نے عرشی اور کاشی کو بلایا اور کہا، ارشد، کاشف، میری باتیں غور سے سننا۔ ڈاکٹروں، پیروں اور حکیموں کی باتوں پر اعتماد کرنا چھوڑو۔ فوق الفطرت افسانوں کے وجود پر یقین رکھو۔ آج کل نگینہ نام کی ایک نہ نظر آنے والی لڑکی میری دوست ہے۔ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتے ہو تو گیسٹ روم کے بائیں کونے میں اس کی مخصوص خوشبو سونگھ لو۔ عرشی اور کاشی چپکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا، اور اب تو امی، گڑیا، کاشی، عرشی، سب کا یہی خیال تھا کہ میں کسی مہارائی طاقت کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ امی نے خود کو مرو الزام ٹھہرایا، کاش میں عاشی کو تنہا چھوڑ کر نہ جاتی۔ پھر ابو نے کسی ایسے شخص کو بلایا جو اس بات کا دعویٰ دار تھا کہ جن بھوت اتار سکتا ہے۔ اس نے میرے بارے میں ساری باتیں سنی تو فیصلہ دے دیا کہ دونوں بوڑھے درختوں کو کٹوا کر وہاں پورا 1 ماہ تک لوہان سلگائے رکھا جائے اور مجھے ان کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ ابو نے اگلے ہی روز لکڑہارا بلوا لیا جنہوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ اچانک میرے نتھوں سے وہی خوشبو ٹکرائی اور پھر نگینہ کی سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں اشر، تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے میرا ٹھکانہ کٹوا دیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس بات کو سن کر میں جیسے پاگل ہو گیا، دوڑ کر ابو کا گریبان پکڑ لیا اور زوردار دھکا دیا۔ عرشی اور کاشی قریب کھڑے تھے۔ عرشی کو ایک ٹھوکر رسید کی، وہ الٹ کر گرا۔ کاشی کے منہ پر گھونسوں کی بارش کر دی، وہ بھی تھیورا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا فوری ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے کی مہلت نہیں ملی۔ ابو کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ایک طرف عرشی اور کاشی گرے پڑے تھے۔ کاش میں باپ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، مگر میں نے اس وقت جنونی ہو رہا تھا، مجھے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے جو کیا اس میں کسی کی مرضی کا دخل نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے، مجھ پر جن سوار تھا اور وہی مجھ سے یہ کام کروا رہا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو مجھے یاد کیوں ہے
میں نہ صرف مکمل ہوش و حواس میں تھا بلکہ سب بخوبی دیکھ بھی رہا تھا۔ میں اپنی اس جنونی کیفیت کو آج تک کوئی نام نہیں دے سکا۔ جب میں نے کسی کو مقابلے پر نہ پایا تو ایک بڑھئی کا کو زور سے جھٹکا دیا اور اس پر تابڑ توڑ ڈمکے رسید کیے اور پھر دوسرے بڑھئی سے آری چھین لی اور اس پر بوکے شیر کی طرح جھپٹا اور آری چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اتنے میں امی بھی اندر سے آ گئیں اور عرشی، کاشی اور ابو بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چاروں نے یکلخت مجھ پر حملہ کر دیا اور میں ان کے قابو میں آ گیا۔ پھر سب نے مل کر مجھے رسیوں سے جکڑ لیا۔ اف، کس قدر تکلیف دہ لمحات تھے وہ! میری آنکھوں کے سامنے نگینا کا نشیمن تباہ کیا جا رہا تھا اور میں رسیوں میں جکڑا ہوا غضبناک نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرسبز گھاس مجھے کانٹوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل مجذوب تھا۔ کربناکی کا 1 ماہ گزر گیا۔ یہ 1 ماہ کئی صدیوں پر محیط تھا۔ سارے گھر میں ہر وقت لوہان کی بورچی رہتی اور ابو سر پر پٹی باندھے اس کی ہمہ وقت نگرانی کرتے اور میں رسیوں میں بندھا پیچ و تاب رکھتا رہتا۔ اور پھر مجھے آزادی مل گئی۔ مسلسل جکڑے رہنے کی وجہ سے میرا وجود جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ رسیوں کے نشانات جلد میں کھپ گئے تھے اور سوجن بھی بہت تھی۔ نگینا اس دن کے بعد نہیں آئی۔ میری مجنونانہ سرگرمیاں بھی بتدریج کم ہوتی چلی گئیں اور جب میں مکمل ہوش میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور عرشی کی شادی ہو چکی ہے۔ کاشی امریکہ جا چکا تھا۔ بس گھر میں صرف امی اور گڑیا ہی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ جب مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تو میں نے ندامت محسوس کی۔ امی سے معافی مانگی، عرشی کے گھر گیا اور اس کے قدموں پر گر پڑا۔ ابو کی قبر پر بیٹھا گھنٹوں روتا رہا جیسے وہ آج مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ امی نے مجھے معاف کر دیا مگر حالات معمول پر نہ آ سکے۔ میں نے حصول ملازمت کے لیے بہت دھکے کھائے مگر شنوائی نہ ہوئی۔ ایک روز میں تشویشناک حالت میں بیٹھا تھا۔ وہی گیسٹ روم تھا، وہی اشیاء کی ترتیب تھی مگر پردے میرون کے بجائے نیلے رنگ کے تھے۔ انہی رنگ کے پردوں کے پیچھے مجھے ایک کاغذ چسپاں نظر آیا۔ میں نے پردہ ہٹا دیا۔ لکھا تھا، تم نے کیا مجنونانہ حالت بنا رکھی ہے؟ میں نگینا ہوں۔ مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں جہاں نہ تمہارا کوئی بھائی ہو، نہ ماں اور نہ ہی بہن، بس میں ہوں اور تم۔ اپنی رائے سے جلد آگاہ کرنا، فقط تمہاری دوست۔ خط پڑھ کر میں دیر تک سوچوں میں غلطا رہا۔ میں نے قصور میں خود کو جنوں کا ہاتھ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں گلیوں بازاروں میں تنہا پھر رہا ہوں۔ میرے پیچھے نگینا ہے۔ مکانات میں ہیں مگر ان میں رہنے والے غائب ہیں۔ بازار اشیاء سے بھرے پڑے ہیں مگر کوئی دکاندار نظر نہیں آتا۔ دراصل وہ سب غائب تھے۔ چند لمحوں بعد نگینا بھی غائب ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میں بہن بھائیوں ماں باپ کے ہوتے ہوئے اکیلا ہوں، وہاں بھی اکیلا ہوں گا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ اور پھر میں نگینا کو رائے سے آگاہ کیسے کروں گا؟ یہ تو ناممکن ہے کہ میں ابھی تک اسی طرح کا کاغذ پردے کے پیچھے رکھ دوں اور وہ پڑھ لے۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ میں بھائیوں کے ٹکڑوں پر پڑا ہوں۔ اعلیٰ ڈگریاں تو ابو کی زندگی اور ہوشمندی کی حالت میں حاصل کر لی تھیں مگر کوئی معقول ملازمت ملنے کی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچا کوئی گری پڑی ملازمت کر لی جائے تاکہ اپنا بوجھ تو خود سہار سکوں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو آفس میں کلرک بننے کی درخواست دے دی اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ میری درخواست چند روز بعد قبول ہو گئی۔ مگر اب میرا کسی بات میں جی نہیں لگتا تھا۔ فائل اٹھاتا ہوں تو بغیر دیکھے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے کب تک اس طرح گزر بسر ہوتی ہے۔